بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 20۔ بلال اپنے آفس میں لیپ ٹاپ پر مصروف تھا جب مسز جنجوا اندر داخل ہوتی ہیں۔ السلام علیکم بلال، کیسے ہو؟ فرح بھابی نے کہا۔ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔ بھابی آپ کا کیا حال ہے؟ یہ تمہارا پارسل ہے، جنجوا صاحب نے بھیجا ہے، بھابی فرح بولی۔ بلال کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا پارسل کا پلاسٹک بیگ۔ آپ تشریف رکھیں۔ بلال نے لب کشائی کی۔ نہیں بھائی، بچوں کو چھوڑنے آئی تھی، جب تک میں نہیں جاؤں گی جنجوا صاحب ناشتہ نہیں کریں گے۔ ناشتہ اور رات کا کھانا ہم اکٹھے کھاتے ہیں، سوائے ہفتے کی رات کے۔ بھابی فرح نے ساری رام لیلا سنا دی۔ بھابی فرح جا چکی تھیں۔ بلال نے پلاسٹک بیگ کھولا تو اس میں ایرانی شال اور ایک خوبصورت بلوچی فراک تھی۔ بلوچی فراک پر ہاتھ سے بہت خوبصورت کام ہوا تھا۔ اس دوران فوزیہ بول پڑی، جنجوا صاحب کی کیا مجال بھابی فرح کے بغیر ناشتہ کر لیں؟ ان کی تو جان جاتی ہے، سر قسم سے بہت ڈرتے ہیں ان محترمہ سے۔ بلال نے آنکھوں سے گھوری ڈالی۔ سر قسم سے سچ کہہ رہی ہوں، جنجوا صاحب نے پہلا مکان ہمارے گاؤں کے سامنے ہی بنایا تھا۔ جب بارش ہوتی تو مکان پر شاپر بیگ ڈلوا دیتے، کہیں مکان کی چھتیں ٹپکنا شروع نہ کر دیں۔ اور سب سے مزے کی بات، جب ان کا مکان سیل ہو گیا تو مالک مکان نے گراج میں اپنی پجارو کھڑی کی تو گراج کا فرش بیٹھ گیا۔ سر قسم سے۔ فوزیہ نے ہاتھ پر ہاتھ مارا جیسے کوئی لطیفہ یاد آ گیا ہو اور کھلکھلا کر ہنسنا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ بلال نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہونا کیا تھا؟ سر قسم سے، فوزیہ مسلسل ہنس رہی تھی۔ پھر اس آدمی نے پنچایت بلائی جس نے جنجوا صاحب کا مکان خریدا تھا۔ سردیوں کے دن بھی جنجوا صاحب کو پسینہ آ رہا تھا، اپنی اینک اتار کر بار بار صاف کرتے، کبھی بائیں ہاتھ سے اپنے مونچھوں کو اوپر سے نیچے پریس کرتے۔ ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب کے بیٹے نے کہا کہ آپ کے مکان کا گراج بیٹھ گیا ہے دوسرے دن ہی۔ جنجوا صاحب معصومیت سے بولے، وہ جی میں نے اپنی سوزوکی ایف ایکس کھڑی کی تھی، اس کے وزن سے تو نہیں بیٹھا تھا۔ سب لوگ ہنس پڑے۔ پھر طارق رامے نے اس کی جان چھڑوائی تھی۔ اس نے کہا کہ جنجوا صاحب گراج مرمت کروا دیں گے، تب جان چھوٹی۔ سر قسم سے سچی، فوزیہ بلال کی طرف دیکھ کر بولی، جو کہ مسلسل فوزیہ کو دیکھ رہا تھا۔ تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ بلال نے پوچھا۔ سر کوئی 7-8 سال پرانی بات ہے، تب تو میں سارا علاقہ گھومتی تھی۔ سر اس وقت تو سارے پلاٹ خالی تھے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تم اتنا بولتی ہو، تھکتی نہیں؟ فوزیہ نے چھوٹے بچے کی طرح گردن ہلا دی۔ اچھا خیر، یہ لو تمہارے لیے۔ بلال نے فراق فوزیہ کی طرف بڑھا دی۔ فوزیہ نے جلدی سے فراق پکڑ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ سر بہت خوبصورت ہے قسم سے۔ فوزیہ کے چہرے پر بچے جیسی خوشی تھی جس کو اس کا من پسند کھلونا مل جائے۔ آج کافی دنوں بعد عادل عقیل بابا جمعہ سے ملنے آیا۔ دوسری بار بلال پہلے سے موجود تھا۔ بابا جمعہ جوتا مرمت کر رہے تھے اور بلال پاس بیٹھا اخبار میں مشغول تھا۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، عادل عقیل نے عرض کی۔ جی بیٹا جی، یہ کام ختم کر لوں پھر بات کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد بابا جمعہ نے کام ختم کر لیا۔ جی بیٹا جی، پوچھیے اپنا سوال۔ میں نے میٹرک میں لاہور بورڈ سے ٹاپ کیا تھا، ایف ایس سی میں میری بورڈ میں 2nd پوزیشن تھی۔ اب میں لٹریچر پڑھ رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی سے۔ میں ایک مشہور اخبار میں کالم بھی لکھتا ہوں، عادل کے نام سے۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میری وہ کمائی جو مجھے کالم لکھنے سے حاصل ہوتی ہے حلال ہے یا حرام؟ بیٹا آپ کسی مفتی کے پاس جاؤ، میں تو ان پڑھ بندہ ہوں، مجھے آپ سے جواب چاہیے، کسی مفتی سے نہیں۔ کالم میں سچ لکھتے ہو یا جھوٹ؟ بابا جمعہ نے پوچھا۔ اپنا سچ لکھتا ہوں، عادل عقیل نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ ہو چھوٹے مگر باتیں بڑی کرتے ہو۔ بابا جمعہ مسکرا کر بولے، دیکھو بیٹا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا سچ حقیقت نہ ہو۔ اتنے میں سڑک کی دوسری طرف سے آواز آئی۔ ایک شخص بولنگ کیری ڈبہ سے اترا۔ اس کے ہاتھ میں 7-8 سال کا لڑکا بے ہوش حالت میں تھا۔ وہ یکایک بغیر دیکھے سڑک کراس کر آیا۔ حضور حضور گجب ہو گو، میرا چھوڑا لو سیاب کاٹ کھایو۔ حضور حضور غضب ہو گیا، میرے بیٹے کو سانپ نے کاٹ لیا۔ حمید خان میو نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ ایک ساتھ سب کچھ کہہ دیا۔ اس کے چہرے سے ایک باپ کا درد جھلک رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2 اور آدمی بھی تھے، اسلام دین بولنگ ہائی روف کا مالک اور خالد چھوٹا، حمید خان میو کا دوست۔ بلال جلدی سے کارپیٹ سے اٹھ گیا۔ عادل عقیل بھی سائڈ پر ہٹ گیا۔ حمید خان، اسے یہاں لٹا دو۔ بابا جمعہ نے حمید کو تشفی دی۔ اللہ خیر کرے گا۔ بابا جمعہ نے پڑھنا شروع کیا۔ بلال نے پیچھے نیم کے درخت سے پتے ٹہنیوں سمیت توڑ کر بابا جمعہ کو پکڑا دیے۔ انہوں نے دم کرنا شروع کر دیا، اوپر سے نیچے کی طرف۔ بلال نے بابا جمعہ کے بینچ کے نیچے سے بوری ٹاٹ کا ایک ٹکڑا پکڑا اور لکڑی کے صندوق سے ماچس لی اور اسے بجلی کے کھمبے سے تھوڑی دور آگ لگا دی۔ خالد چھوٹا نے حمید خان کو اپنے بازو میں لیا ہوا تھا اور اسے تسلی دے رہا تھا۔ بلال نے گھڑے سے پانی کا پیالہ بھرا اور حمید خان کو دیا اور اسے آنکھوں سے تسلی دی۔ اس کے بعد بابا جمعہ کی بڑی سی کینچی پکڑی اور بابا جمعہ کے پاس رکھ دی۔ سانپ کے دانتوں کا نشان ٹخنے کے پاس تھا، مگر زہر ران تک پہنچ گیا تھا۔ زہر کی وجہ سے ٹانگ نیلی پڑ چکی تھی۔
बच्चा अभी तक बेहोश था। बाबा जुमा मुसलसल ऊपर से नीचे की तरफ नीम के पत्ते रान से टखने की तरफ झाड़ रहे थे, जैसे काले कोट से मिट्टी के जर्रात कोट ब्रश से साफ कर रहे हों। बिलाल ने बच्चे की पतलून पैंचे से काट कर ऊपर तक समेट दी थी। अब बच्चे की टांग में जहर नजर आ रहा था। बाबा जुमा मुसलसल कुछ पढ़ रहे थे और टांग पर फूंक रहे थे। आदिल अकील के लिए ये नई सूरत हाल थी, जो कि उसके चेहरे पर वाज़े नजर आ रही थी। वो दिल में सोच रहा था, कैसे जाहिल लोग हैं। 2013 में भी ये लोग मोची से इलाज करवा रहे हैं। पास ही तो जनरल अस्पताल है। हमीद खान के आंखों से आंसू जारी थी और इसकी काली सियाह दाढ़ी आंसुओं से गीली हो चुकी थी। वो मुंह में कुछ पढ़ रहा था, कभी आसमान की तरफ देखता और कभी अपने बेटे की तरफ। खालिद छोटा गैस कटर चलाने वाला, जो सारा दिन लोहा काटता था, वो नर्म पड़ चुका था। गैस कटर से लोहा कटता हुआ देखना इसके लिए आसान था, मगर अपने दोस्त का दिल कटता हुआ देखना मुश्किल था। खालिद छोटा की अपनी औलाद नहीं थी, मगर वो एक बाप का दर्द खूब समझता था। सलाम दीन रिटायर्ड फौजी, जो कि अब अपनी गाड़ी रेंट पर चलाता है, जज्बात से मावरा, मगर आज इसकी आंखों ने तमाम हिसाब बराबर कर दिए। वो बार बार अपनी गर्म चादर से चुपके से अपने आंसू साफ कर रहा था। आधा घंटा हो चुका था। बच्चे की सांस चल रही थी, मगर वो बेहोश था। बाबा जुमा और बिलाल इंतहाई पुरएतमाद थे। चंद मिनटों बाद बच्चे के माथे पर सख्त सर्दी में पसीना था। बिलाल ने वो बोरी की राख, जो अब जल के ठंडी हो चुकी थी, एक सिल्वर की प्लेट में डालकर बाबा जुमा के पास रख दी। जहर अब पिंडली तक आ गया था। बाबा जुमा ने अपने दाएं हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली से राख का हिसार पिंडली के गिर्द बांधा, जैसे मूज और सैलाबी पानी के सामने मजबूत चट्टान का बंद हो। बाबा जुमा मुसलसल पढ़ रहे थे और पत्तों से झाड़ रहे थे, ऊपर से नीचे की तरफ। इसके बाद उन्होंने एक और बंद बांधा, फिर तीसरा बंद बांधा। अब जहर सांप के दांतों के निशान तक आ चुका था।